السلام علیکم ناظرین اکرام، سے ہیں آپ لوگ، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا لشکر فتح بیت المقدس کے لیے کوشاں اور سعی تھا کہ وہاں کے علماء و احبار کی خواہش کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنفس نفیس مدینہ منورہ سے محاذ جنگ پر تشریف لائے۔ بیت المقدس کے علماء احبار نے جو خود تو اگرچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نور الہی اور حقیقت کے آثار نمایاں دیکھ کر دل سے ان کے قائل ہو چکے تھے، مگر اپنی قوم کو مسلمانوں کے بلند اخلاق کا قائل کرانے کے لیے یہ بات پیش کی کہ ہم بیت المقدس کا بڑا بازار نہایت آراستہ اور پیرستہ کرتے ہیں۔ اس بازار سے اسلامی فوج ایک مرتبہ گزر جائے، اس طرف سے داخل ہو کر اس طرف سے نکل جائے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور ان لوگوں نے شہر کا بازار خوب آراستہ کیا اور اس میں ہر قسم کی اشیاء مہیا کی اور ہر ایک مکان پر ایک ایک خوبصورت حسین و جمیلہ عورت کو بٹھا دیا اور بازار کو مردوں سے بالکل خالی کر دیا اور عورتوں کو حکم دیا کہ اسلامی فوج بازار میں داخل ہو تو وہ جس چیز کی خواہش کرے ان کو بلا قیمت تائل دے دیں اور بے حجابانہ ملاطفت و ناز و وعدہ سے پیش آئیں اور ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور یہ سب انتظام مکمل ہونے کے بعد پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ اسلامی فوج کو اس بازار سے گزرنے کا حکم دیا جائے۔ ادھر اسلامی فوج بازار سے گزرنے کے لیے تیار ہوئی تو سپہ سالار نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ اس ایک ہی آیت کے سنانے نے یہ اثر دکھایا کہ اسلامی فوج بازار میں نظریں نیچی کیے ہوئے داخل ہوئی اور کسی ایک سپاہی نے بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا کہ یہاں کیا ہے اور کون ہے، اور وہ خدا کے خائف بندے اسلامی شان کے ساتھ ایک طرف سے دوسری طرف نکل گئے۔ اسلامی فوج کی اس عظیم بلندی کردار کا یہ اثر ہوا کہ دشمن نے متفق ہو کر بلا جرال و قتال بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمان بڑا بلند اخلاق ہوتا ہے اور وہ خدا کے ارشادات کی مضبوط گرفت میں ہوتا ہے اور اس سے کبھی کوئی ناشائستہ حرکت صادر نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کی فتوحات زیادہ تر ان کی اسی اخلاقی تلوار کی راہن منت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر کو شہید کر دینے کے لیے آمادہ کیا اور اس سے کہا کہ تو مدینے جا کر اگر عمر کو قتل کر آئے تو بہت سال مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا امیر عمر فاروق بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغاتوں وغیرہ کے ملاحظہ کے لیے باغ میں تشریف لے گیا ہے۔ یہ نصرانی پہلوان اس باغ میں پہنچا اور حضرت عمر کو دیکھ کر ایک گنجان سے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اتفاق سے حضرت عمر بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور زمین پر بیٹھ کر ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹے اور بغیر بچھونے بغیر تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا پا کر وہ نصرانی پہلوان اس درخت سے نیچے اترا اور بہت جلدی آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ جس وقت تلوار اٹھائی فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور وہ شیر چاروں طرف آپ کا پہرا دینے اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی شیر غائب ہو گیا۔ آپ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں تک آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔
یہ سن کر حضرت عمر نے چاروں طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا، وہ شیر کدھر چلا گیا؟ اتنے میں حاطب سے ایک آواز آئی، اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان اور بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت، جنگل کے شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر میں مسلمان کیوں نہ ہوں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی بلند شان ہے کہ جنگل کے شیر بھی آپ کے پابوس ہوتے ہیں، اور حضرت عمر دین کے سچے علمدار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت آپ پر تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے پیر چومنا شیروں کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیں۔